اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء التي لا يرجعون نکاحا فلیس علیہن جناح الی آیت آخرہ۔ چونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پورے گلوب میں انسان کہاں جا رہا ہے، وائر از ہیومینٹی گوئنگ آن ون سائڈ کلنگ اینڈ atrocities all over the world on the other nudity۔ چونکہ بہت سارے ایسے واقعات مختلف طریقے سے رونما ہماری وادی صوفیاء کرام کی جموں کشمیر میں رونما ہو رہے ہیں، تو جہاں خون کے آنسو ہر طرف رونا پڑ رہا ہے انسانیت کو۔ میں نے قرآن حکیم سورہ نور کی آیت مبارکہ آیت نمبر 60 کی جزوی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ یہاں پہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے، جو بوڑھے خانہ نشین عورتیں ہیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں ہے، ان کو کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے بالائی جو کپڑے ہیں وہ اتار سکتے ہیں، جو پردہ ہوتا ہے بعض وقت گر جاتا ہے اس عورت کے سر سے جو کوئی ابو 60 ہوتی ہے۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ اب نکاح کی خواہش نہیں رہتی ہے، اور ایز پر دا ریفرنس آف سائنس کہتا ہے کہ آفٹر 54 to 55 کے بعد جو ایک پیریڈ ہوتا ہے عورتوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خواہش ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر بدقسمتی جہاں دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں ریسنٹلی کل ہی واقع ہوا ایسا کہ گلمرگ میں بھی ایک واقع ہوا ہے جہاں پہ نیم برہنہ حالت میں ایسا ایک فاحش پروگرام چلایا گیا جس میں انسانیت کو روندا گیا ہے۔ کیوں انسانیت کو روندا گیا؟ وہ اس لیے کہ ایک سائڈ سے انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے، روندا دیا جاتا ہے، اور دوسری سائڈ سے اسی انسانیت کو اس ڈگر کی طرف لیے جا رہا ہے جہاں پہ انسان نہیں بلکہ درندہ جیسا لگتا ہے۔ پورے گلوب میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے چاہے میل ہو فیمیل ہو جو اب جانوروں کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں۔ یہی ایک واقعہ رونما ہوا ہے یہاں پہ، جیسے گلمرگ میں کہ نیم برہنہ حالت میں خواتین دیکھے گئے ہیں ایسے جو کھلے عام۔ یہ ہم سوسائٹی کو، اس صوفیاء کرام کی وادی کو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں؟ جس صوفیاء کرام کی وادی میں ایک امن کا گہوارہ پوری ورلڈ میں مانا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہندو جو یہاں پہ رہتے تھے، سکھ آج بھی رہتے ہیں، اس کے ساتھ مسلمان بھی رہتے ہیں، کوئی بھی جو بھی ریلیجن یہاں رہتا ہے اس میں کوئی آج تک ایسی برہنہ حالت میں باہر نہیں نکلا ہے۔ لیکن وہی آج ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کون اب آتے ہیں کچھ ایسے لوگ بیچ میں جن کو دین کی پتہ نہیں ہوتی ہے، اور جن کے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ وہ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے اس میں پالیٹیشین بھی آتے ہیں جو ایسے ان کے سروں پہ بھی دوپٹہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہی ہمیں ریپرزینٹ کرتے۔ یہ ہمارے لیے اور ایک بڑا المیہ ہوتا ہے، چونکہ اگر ایسا حالات ہوتا، اس میں قرآن ہمیں واضح الفاظ میں ایک جگہ فرماتا ہے سورہ نور میں ہی آیت نمبر، اس کے بعد جو 61 آیت نمبر ہے، وہ یہاں پہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی مریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت الی آیت آخرہ۔ جب مسلمان سفر پہ نکل جاتے تھے، پیچھے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے پھر جو عامہ لوگ ہوتے تھے، چاہے مرد یا خواتین، یا کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جس کو بیماری ہوتی تھی وہ گھر میں ہی رہ پڑتا تھا، یا کوئی لنگڑا ہوتا تھا، جیسے میں اپنی بات کروں گا، میں بھی ایک لنگڑا انسان ہوں، تو ان کو پھر امانت کے طور پہ
لوگ سفر پہ جا کے چابیاں حوالے کرتے تھے گھر کی، ان کے لیے قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو لنگڑے ہیں یا مریض ہے یا جو عامہ لوگ ہیں، اندھے ہیں، بلائنڈ ہے، ان کے لیے کسی بھی گھر، چاہے وہ اپنے اولاد کا گھر ہے، ماں کا، باپ کا، ماموں کا، خالوں کا، پھوپھیوں کا، بہنوں کا، یا جن کے حوالے ہم چابیاں کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے گھر جا سکتے ہیں، دوستوں کے گھر جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں یہ چیز کوئی مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے حالت پیدا کریں جس سے جو یوتھ ہے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکیاں ہیں، بوتھ جو یوتھ ہمارا ہے، ان میں ایک جیسے طب کے حوالے سے آیا ہے کہ اس عریانیت سے ایک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کو جریان کہتے ہیں، سوزش کہتے ہیں، یعنی ایک رطوبت خارج ہو جاتے ہیں، جس کو ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ یہ مومنوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے فرجوں کو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چشموں کی حفاظت کرو۔ تو ایک تو یہ مومنوں کے لیے، دوسری طرف جو سائنس ہمیں کہتا ہے، طب کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر نیم برہنہ حالت میں آپ جوان دیکھتا ہے یا خود ایسا ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس کو لاحق ہو جاتی ہے جریان، یا جس کو کہتے ہیں سوزش کی بیماری، یعنی وہ جو نیم برہنہ حالت میں ہو جاتے ہیں، کوئی بھی یا دیکھتا کوئی یا خود کرتا ہے، وہ پھر اس سوزش کی تکلیف میں انوالو ہو جاتا ہے، جس سے اس کو کینسر کا لاحق بھی ہو سکتا ہے، اور یا اس کو ایسی مہلک بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس سے بچہ نہ جننے کا اس کو خطرہ رہتا ہے، یعنی اس کو بچہ پھر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کس طرف لے جاتے ہیں اس قوم کو، کس ڈگر کی طرف ہم اس انسانیت کو لے جا رہے ہیں؟ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ نور میں ہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلکم، یعنی آپ دستک دے دو ان گھروں کو جہاں پہ آپ کو جانا ہو، لیکن جب آپ جا بھی نہیں رہے، لیکن کھلے عام آپ عریانیت کی حالت میں آپ لوگوں کو اپنی کیا کہتے ہیں، اپنا جسم دکھا رہے ہیں۔ اس سے کوئی بھی جو کلچر ہوتا ہے، میں A.K. رائے کی میں ریفرنس دوں گا، جو ایک ہندو لیڈنگ تھیسس آف میتھمیٹکس رہا ہے، اس نے اپنا کلچر نہیں کھویا ہے۔ جس کلچر میں وہ تھا، یہ ورلڈ لیول پہ ایک سکالر رہا ہے A.K. رائے، تو انڈیا کا رہا ہے، لیکن اس نے اپنا کلچر نہیں کھویا ہے۔ اسی طرح جو عبد الرحمن البغدادی ہے، جو میتھمیٹکس کے اس نے تھیسس دی ہیں، لیکن اس نے بھی اپنا کلچر نہیں کھویا۔ لیکن ہم کیوں کلچر کھو رہے ہیں دن بہ دن؟ میں مطلب آنر کرتا ہوں، احترام عزت کرتا ہوں آنریبل فائنانس منسٹر جو ہماری میم ہے، نرملا جی، ہماری آنریبل میم جو ہے فائنانس منسٹر ہے۔ کیا میں اپنے ہندو بھائیوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہماری آنریبل میم کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا اچھا پردہ کرتی ہے؟ کیا ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس کو اپنا ایک چھوٹا سا آئیڈل نہیں بنا سکتے ہیں؟ اس طرح کتنے ہمارے ایسے آنریبل خواتین ہیں جو لوگوں کو پورے ورلڈ میں دکھاتے ہیں کہ اگرچہ وہ اسلام سے بلانگ نہیں کرتے ہیں، محمدم نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیسا پردہ کرتے ہیں۔ یہی حالت بہت سارے ایسے میں اب مثالیں کتنا دوں، لیکن اس کے برعکس ہمارے یہاں پہ جموں کشمیر میں ایسے بھی سیاستدان ہیں، جو کچھ ایسے سیاستدان ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، ینگ ہے، یوتھ ہے، ان کے ذریعے سے بھی غلط جذبات ابھر سکتے ہیں یوتھ میں۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ممکن ہے کہ ہم اس وادی گلپوش کو، جو ایک امن کا گہوارہ اور صوفیوں کا، بزرگوں کا، ریشیوں کا، منیوں کا جو ایک بہت بڑا گہوارہ رہا ہے، اس کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں کنکلوڈ انشاءاللہ کروں گا۔ قرآن میں ہی اللہ جل مجدہ فرماتا وَلَا تُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَىٰ آیَةٍ آخرى،
آپ ظاہر زینت مت کرو۔ اسی لیے جو قرآن کہتا ہے کسی بھی آپ مذہب میں نہیں دیکھیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ عریانت کرو، فاحشات کرو، ننگے ناچ کرو، ایسا نہیں ہے کسی بھی مذہب میں۔ لہٰذا اس سے ہرٹ ہو جاتا ہے انسانیت، ہر طرف انسانیت آج روندی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہماری پرخلوص گزارش ہے گورنمنٹ سے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو کوئی اچھا انفلوئنس رکھتا ہے سوسائٹی میں، ان سے کہ ان چیزوں پہ آپ آواز کے بجائے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آواز اٹھانے کی ہی ضرورت نہیں بلکہ اس پہ خود گھروں سے ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یوتھ ڈرگس میں بھی انوالو ہے، فحاشات میں بھی انوالو ہے، اور بہت سارے ایسے غلط کاموں میں انوالو ہے جہاں سے ان کو نکالنا بہت اب کاری درد والا مسئلہ بن گئے۔ اس لیے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس چیز کو ایوائڈ کیا جائے، تاکہ یہ وادی گلپوش ایک سبزہ زار شہجار آبشار کی وادی رہے، نہ کہ کوئی ایسا ننگا ناچ اور عریانیت کا ایک اڈا بنے جس سے پوری انسانیت کو رونا پڑے۔ ہم یہی امید کریں گے کہ سبھی لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے اور ان چیزوں کو لائک نہیں کریں گے، جس سے ہمارا کلچر بھی افیکٹ ہو جائے اور ہماری انسانیت بھی افیکٹ ہو جائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔